اس نبی کو اس موت نے نہیں چھوڑا تو کیا ہم کو اور آپ کو چھوڑے گا؟ آج ہمارے جوان کہتے ہیں، آج نوجوانوں سے خاص مخاطب ہوں، چاہے وہ خواتین میں سے ہو چاہے وہ مرد حضرات میں سے ہو، اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی باڈی کے بلبوتے پر، اپنی خوبصورتی کے بلبوتے پر، اپنی جوانی کے بلبوتے پر، اپنے مال و دولت کے بلبوتے پر کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تب دیکھ لیں گے، جب بڑھاپا آئے گا تب دیکھ لیں گے، ابھی ہمیں دنیا کمانا ہے، ابھی ہمیں بینک بیلنس جمانا ہے۔ آج نوجوانوں کی یہ باتیں ہیں۔ کیا بڑھاپا ہمیں ملے گا؟ کوئی گارنٹی دے گا؟ کیا بینک بیلنس جمع کرنے تک ہماری جان ہمارے ساتھ وفا کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر وہ وقت آ بھی جائے تو کیا سچے دل سے توبہ کریں گے بھی تو کیا وہ توبہ قبول کی جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ فرعون نے بھی تو خالص دل سے توبہ کی تھی۔ کیا فرعون غرق ہونے سے پہلے ایسے ہی مرا؟ نہیں، بلکہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الشاعر الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله رب زدنی علما۔ حاضرین اکرام، انسانی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ ہے، انسان بے انتہا خوشیوں میں ہو، اگر اس کو یاد کر لے تو اس کی خوشیاں اسے کم لگیں گی۔ انسان بے انتہا پریشانیوں میں ہو، ہیبتوں میں ہو، کئی قسم کی آفتیں آ جائیں، بہت نقصان میں چل رہا ہو، اگر اس مرحلے کو یاد کر لے تو اس کی تمام پریشانیاں، تمام حال چال کم لگنے لگیں گے، جسے ہم اور آپ موت کہتے ہیں۔ شاعر بھی کہتا ہے کہ الموت قدح کل نفس شارب، موت کڑوا گھونٹ ہے، ہر جاندار کو پینا ہے، اور خبر دروازہ ہے، ہر جاندار کو اس میں داخل ہونا ہے۔ حاضرین اکرام، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے جوان ہو یا بوڑھا، موت کا مزہ اسے چکنا ضرور ہے۔ یہ جو ایک ٹکڑا جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3 جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نمبر 3 سورہ ال عمران کی آیت نمبر 185 میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 35 میں، اور سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 57 میں۔ لیکن 3 جگہ جو فرمایا، 3 الگ الگ پیراؤں میں، 3 الگ الگ معاملات میں ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57 میں، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ مٹی میں مل جاؤ گے نا، مٹی میں مٹی بن جاؤ گے نا، تمہارا نام نشان نہیں رہے گا نا۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہو کہ تم مر گئے، قصہ ختم ہو گیا، نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ جب تم دوبارہ اٹھو گے، حساب کتاب کے لیے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو دوسرے پیراہے میں یوں ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 35 میں، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہاں ہم تمہیں ہر اچھائی اور ہر شر اور ہر خیر سے آزمائیں گے، کبھی خوشیاں دے کر آزمائیں گے، کبھی تکالیف دے کر آزمائیں گے ضرور۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ کیوں موت کو پیدا کیا گیا؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، حیات کو اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون بہتر عمل کرے گا، کہ تم میں کون اچھے سے اچھا عمل کرے گا، وہ امتحان کے لیے۔ احسن عمل کون سا ہے؟ احسن عمل وہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے عمل ہٹ جائے تو وہ احسن عمل، بہتر عمل نہیں ہو سکتا۔ حاضرین اکرام، آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ بھی سنایا، جو احسن عمل کرے گا اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کے دن تم تمام لوگ لوٹ کر آؤ گے نا، جس کا احسن عمل ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ ادا کیا جائے گا۔ جس نے جو عمل کیا اس کو قیامت کے دن اس کا حساب ضرور دیا جائے گا، اس کے اعمال کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ بینک بیلنس جمانے والا، پراپرٹیز جمانے والا، بنگلے بنانے والا، دھوم دھام سے شادیاں کرنے والا نہیں، بڑا عہدہ، بڑی پوزیشن ملنے والا نہیں۔ کامیاب وہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، کامیاب وہ ہے جہنم کی آگ سے بچا لے جانے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔
آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ زندگی مایا جالم ہے، صرف ایک جادو کی تختی ہے بس۔ یہ دنیا آنکھوں کو بڑی لبھاتی ہے لیکن جب چھوڑ دیتی ہے تو انسان کہتا ہے دنیا دھوکے باز ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کہہ دیا کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ حاضرین اکرام، اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا یہ موت صرف جانداروں کو آئے گی، انبیاء کو نہیں آئے گی؟ تو جواب ہے کہ ہاں، جس کی سانس چل رہی ہوگی اس کو موت آئے گی، چاہے وہ انبیاء میں سے ہو، چاہے وہ صالحین میں سے ہو، چاہے وہ مجاہدین میں سے ہو، جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والوں میں سے ہو، چاہے وہ سچ کہنے والے ہوں، چاہے وہ نیکوکار ہو، چاہے وہ ظالم ہو، جاہل ہو، انا ربکم الاعلی کا اعلان کرنے والے ہو، ہر کسی کو موت آئے گی۔ دلیل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، صحیح بخاری حدیث نمبر 1339 میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی روح نکال کے لاؤ۔ فرشتہ حاضر ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے، تمہاری روح نکالنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو ایک تماچا کھینچ کر کے دیا، اور تماچا ایسا تماچا تھا کہ اس فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ایک فرقہ ہے نا منکرین حدیث کا، یہ خاص اہل حدیثوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ فرقہ کہتا ہے دیکھو ایک فرشتے کو ایک انسان مار سکتا ہے کیا؟ فرشتے کی تو طاقت بہت زیادہ نا، ایک نبی مار سکتے ہیں کیا؟ کیوں؟ انہوں نے حدیث کو اپنے ذہن سے سوچا، حالانکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ اب کوئی انجان شخص آ کر کے کہے کہ میں تیری جان لینے والا ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ سیلف ڈیفنس بھی کوئی بات ہے نا، خود دنیا کا قانون یہ بات دیتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی سیلف ڈیفنس میں سامنے والے کو مارے گا تو اس کا یہ جرم قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو وقت کا نبی ہے، رب کا قانون ہے کہ سیلف ڈیفنس میں ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی کام کیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ یہ فرشتہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے دربار میں؟ ارسلتنی الی عبد، اے اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے لا یرید الموت، وہ موت کو نہیں چاہتا۔ کیا؟ اے میرے رب تو نے جس بندے کے پاس مجھے بھیجا وہ بندہ موت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اس فرشتے کی آنکھ کو سدھار دیتے ہیں، درست کر دیتے ہیں، اور بھیجتے ہیں ایک مشورہ دے کر کے۔ کیا؟ جائیے موسیٰ کے پاس اپنی بات رکھیے گا۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ موسیٰ اپنا ہاتھ ایک بیل پر رکھیں، لفظ ثور استعمال ہوا ہے جس کے معنی بیل آتے ہیں۔ موسیٰ اپنا ہاتھ بیل پر رکھیں، ان کے ہتھیلی کے نیچے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال وہ زندگی گزاریں گے دنیا میں۔ ایک بال کے بدلے 1 سال زندگی گزاریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں اے ربی ثم ماذا، اے میرے رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال ثم الموت، اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں اس کے بعد موت آئے گی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں الآن، ابھی میری جان لے لی جائے، ابھی میری روح لے لی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نبی کو پتا تھا
کہ اتنے سال زندگی گزارنے کے باوجود موت آنی ہے، لہٰذا اتنے سال کیوں زندگی گزاروں، اس دنیا سے ہمارا کیا تعلق، لہٰذا ابھی ہماری جان لے لی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی روح لے لی جاتی ہے تو پتہ کیا چلا، وقت کا نبی ہے، موت آئے گی۔ اس نبی کو اس موت نے نہیں چھوڑا تو کیا ہم کو اور آپ کو چھوڑے گا؟ آج ہمارے جوان کہتے ہیں، آج نوجوانوں سے خاص مخاطب ہوں، چاہے وہ خواتین میں سے ہو، چاہے وہ مرد حضرات میں سے ہو، اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی باڈی کے بلبوتے پر، اپنی خوبصورتی کے بلبوتے پر، اپنی جوانی کے بلبوتے پر، اپنے مال و دولت کے بلبوتے پر کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تب دیکھ لیں گے، جب بڑھاپا آئے گا تب دیکھ لیں گے، ابھی ہمیں دنیا کمانا ہے، ابھی ہمیں بینک بیلنس جمانا ہے۔ آج نوجوانوں کی یہ باتیں ہیں، کیا بڑھاپا ہمیں ملے گا، کوئی گارنٹی دے گا؟ کیا بینک بیلنس جمع کرنے تک ہماری جان ہمارے ساتھ وفا کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر وہ وقت آ بھی جائے تو کیا سچے دل سے توبہ کریں گے بھی تو کیا وہ توبہ قبول کی جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ فرعون نے بھی تو خالص دل سے توبہ کی تھی۔ کیا فرعون غرق ہونے سے پہلے ایسے ہی مرا؟ نہیں، بلکہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا نقشہ کھینچا۔ کیا پیارے الفاظ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون نے سمجھ لیا، حتی یہاں تک کہ فرعون نے جان لیا، ادرکہ اس کو سمجھ آ گئی غرق ہونے سے پہلے کہ اب یہ مرنے والا ہے، قال، فرعون نے کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون کے الفاظ ہیں، غرق ہونے سے پہلے فرعون کہتا ہے کہ میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں، آمن تو میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا ظالم بادشاہ کہہ رہا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمام ربوں سے سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ نعرہ لگانے والا فرعون کہتا ہے بنو اسرائیل کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ کیا اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوا؟ جب ایک ظالم موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کے توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تو بتلائیے جب موت ہمارے حلق تک آ جائے تو کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہے؟ موت آنے سے پہلے انا من المسلمین میں سے ہو جانا ہے، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ موت آنے سے پہلے ہو جانا ہے۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان کا معنی ہے کہ اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ نبی نے جیسے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ویسے ہم نماز ادا کریں، نبی نے جیسے روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا ویسے ہم روزے رکھیں۔ حاضرین اکرام، ایک مسئلہ آتا ہے موت کے تعلق سے۔ نبی سے پہلے کے تمام انبیاء انتقال کر گئے، لیکن ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے۔ یہ بات آتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، کان کھول کر کے سنیں، کسی کا خوف نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پر یہی بات کہیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، انتقال کر گئے۔ عام زبان میں کہنا ہو نبی اکرم مر گئے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں سامنے سے کہا جاتا ہے دیکھیے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، نبی کا مقام گھٹا رہے ہیں، نبی کے مرتبے کو یہ لوگ مٹا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا۔ یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، ہم اپنے دلوں سے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 35 میں اسی بات کو پیش کیا ہے. کیا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کئی ایک انسان آئے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے جتنے انسان آئے ان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی. أَفَإِن مِّتَّ، اگر آپ مر جائیں گے، اگر آپ کو موت آ جائے گی. مات یموت موتن عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے موت آنا، مر جانا، جسم سے روح نکل جانا. اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ ہمارا لفظ نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مر گیا یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے، یہ غلط ہے. قرآن کو ہم سامنے رکھ کر کے کہتے ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں کہتے. اللہ نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے فَهُمُ الْخَالِدُونَ. تو اے نبی اگر آپ انتقال کر جائیں گے، مر جائیں گے، تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت نہیں، بلکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ گواہی ہواؤں کو چلانے والا رب دے رہا ہے. گواہی کون دے رہا ہے؟ آسمانوں میں اڑنے والے ان پلینوں کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین دے رہا ہے. اگر آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا تو آپ کے بعد جو یہ کفار ہیں، جو یہ مشرکین ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، ان کو بھی موت آئے گی، ہمیشہ نہیں رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ اکبر. تو پتہ کیا چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، یہ دنیا کو چھوڑ کر برزخی زندگی میں چلے گئے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ قبر میں زندہ ہے یا نہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. حاضرین اکرام، اس پر کبھی گفتگو کی جائے گی. چلیے آتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو قرآن مجید میں ایک جگہ دوسری جگہ ہے کیا؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بھی یہی بات فرمایا. کیا؟ ما كان وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. جب اللہ رب العالمین یہ لفظ استعمال کرے اور ہم وہی لفظ استعمال کریں تو ہم گنہگار کیوں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی پردہ کر گئے ہیں وہ اپنے ریسرچ میں یا اپنے علم میں غلط پر ہیں. انہوں نے قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، جیسا کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. افإن مات، اگر آپ انتقال کر جائیں. اللہ رب العالمین نے یہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. چلیے یہ قرآن کی بات تھی، کیا اس کا ذکر حدیث میں ہے؟ آئیے ہم صحیح بخاری سے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. بیوی گواہی دے، باہر تمام لوگوں کی گواہی بیکار ہے. گھر والے اگر گواہی دیں، گھر والوں میں بھی اگر خود بیوی گواہی دے دے، خود زوجہ گواہی دے دے، تو یہ گواہی تمام گواہیوں میں اعلیٰ گواہی مانی جاتی ہے، کیونکہ دن اور رات کے تمام مسائل بیوی کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اپنے خاص دوست کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہوتے ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس چیز کی گواہی دیتی ہیں. صحیح بخاری کتاب الغزوات میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے. حدیث نمبر 4436 ہے. کبھی موقع ملے صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا. کیا ہے؟ لما مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول اللهم في الرفيق الاعلى. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، المرض الذی مات فیہ، وہ بیماری جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، وہ بیماری دوبارہ سنیے گا، وہ بیماری المرض الذی مات فیہ، وہ بیماری جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے.
اسے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ نور کو بیماری نہیں آتی. تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے پہلے بھی کئی بیمار ہوئے, تو پتہ چلا کہ آپ بیمار ہوئے مطلب آپ نور کے نہیں ہیں. واضح دلیل ہے. کاش کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے. حاضرین اکرام, کیا اس بیماری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم فی الرفیق الاعلی, اللہم فی الرفیق الاعلی, اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ عطا فرما, مجھے رفیق اعلیٰ میں موت عطا فرما. یعنی جو بڑے بڑے انبیاء صالحین صدیقین ہیں, ایسے بلند مرتبے پر مجھے موت دے. واللہ اعلم بالصواب. حاضرین اکرام, پتہ کیا چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. اب مسئلہ آتا ہے, پڑھتے ہیں بخاری جو بلا حب محمد آتا ہے, بخارن کو بخاری نہیں آتی. جب ہم بخاری کی دلیل دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ صبح شام کیا بخاری لگائی گئی ہے. آئیے اسی کی مثال صحیح مسلم میں موجود ہے. امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں ذکر کیا ہے, امام ابن حبان میں اپنے صحیح ابن حبان میں ذکر کیا ہے, امام ابن ماجہ نے اپنی امام ابن ماجہ کتاب میں ذکر کیا ہے, مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل نے اسی حدیث کو ذکر کیا ہے. اور امام البانی رحمہ اللہ نے, شعیب الارناؤط رحمہ اللہ نے, امام شاکر رحمہ اللہ نے, بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. صحیح بخاری میں نہیں بلکہ بخاری کی کئی احادیث کی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. کیا ان تمام کا انکار کرو گے؟ اگر انکار کرنا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا جہنم میں اپنا مقام بنا لینا ہے, کیونکہ حدیث صحیح ہے. جو صحیح حدیث کا منکر ہو جائے گا, اللہ کی قسم وہ نبی کے راستے سے ہٹ جائے گا. تو حاضرین اکرام, پتہ کیا چلا؟ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی, موت ہر ایک کو آ کر رہے گی. تو حاضرین اکرام, ایک شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ لو کان فی الدنیا بقا, اگر دنیا میں کسی کو ہمیش کی زندگی ہوتی, لما مات خیر المرسلین محمد, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انتقال نہیں ہوتے. آپ کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ موت کسی کو نہیں بخشے گی, آ کر رہے گی. حاضرین اکرام, اس کی مثال کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے ایک مثالیں دیکھی. ایک جوان لڑکا تھا, غالباً 20 سے 22 سال کی عمر ہوگی, واٹر کینوں کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے, ٹہرے اوپر کچھ اشارہ کرتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے. ایک اور مثال لے لیجئے گا, حیدرآباد کا واقعہ ہے. ایک مسجد اہل حدیث میں ایک صاحب ویڈیو نکالنے کے لیے اپنا اسٹینڈ تیار کیے ہوئے تھے, اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا اور وہ اسی اسٹینڈ پر گر گئے. ایک اور واقعہ لے لیجئے, ایک محدث حدیث بیان کر رہے ہیں, حدیث لا الہ الا اللہ کی ہے, اسی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دوران درس ان کا انتقال ہوتا ہے. ایک اور مثال لے لیجئے, ممبر پر ہیں, جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, دوران خطبہ ان کا انتقال ہوتا ہے. ایک صاحب شراب پی رہے ہیں, دوران شراب ان کا انتقال ہو رہا ہے. ایک صاحب بینڈ باجا بجا رہے ہیں, دوران بینڈ باجا ان کا انتقال ہو رہا ہے. یہ مثالیں کیا ہیں؟ یہ مثالیں ہمیں جگانے کے لیے ہیں. دیکھتے ہیں نا, کوئی واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر رکھ رہا ہے, کوئی انسٹاگرام کی اسٹوری پر رکھ رہا ہے, کوئی فیس بک کے چیٹ پر ڈال رہا ہے, ہر کوئی ہم کو بھیج رہا ہے. کیا ہماری آنکھیں نہیں کھلتی؟ کوئی 50 سال کا بوڑھا ہے, کوئی 60 سال کا, کوئی نوجوان ہے, کسی کی شادی نہیں ہوئی, تو کوئی 5-6 سال 5-6 بچوں کا باپ ہے, لیکن موت آ کر کے رہی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 78 میں فرمایا, اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں رہو گے وہاں موت تمہیں آ کر کے رہے گی, موت تمہیں پکڑ کر کے رہے گی, تم تک موت پہنچ کر کے رہے گی. اینما تکونوا, تم جہاں کہیں بھی رہو گے, یدرککم الموت, تمہیں موت آ کر کے رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, گرچہ کہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر لو. کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے تاج محل چلے جاؤ گے, لال قلعہ چلے جاؤ گے, چار مینار چلے جاؤ گے,
کہاں جاؤ گے؟ آسمان کی بلندی میں چھپ جاؤ گے؟ سمندر کے تہ میں سمرین میں اپنے آپ کو چھپا لو گے؟ موت ضرور آئے گی، موت کسی کو نہیں بخشے گی۔ جو ہماری مائیں اور بہنیں اپنی خوبصورتی پر اترا رہی ہیں، موت آ کر کے رہے گی۔ کئی فیشن شوز میں فیشن کرتے ہوئے کئی لوگ انتقال کر گئے، کیا ہیروئنز کے واقعات ہم نے نہیں سنا؟ بس موت کون سی بہتر ہے؟ وہ موت بہتر ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں، اللہ ایسی حالت میں ہمیں موت آئے، ہم قرآن پڑھتے رہیں ایسی حالت میں ہمیں موت آئے۔ کیا عثمان بن عفان کی شہادت کا ہمیں واقعہ نہیں پتہ؟ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ کیا ہمیں ایسی موت پسند نہیں؟ کیا ہمیں ایسی موت چاہیے کہ ہم بے حیا بن کر کے بازار میں گھومیں اور ایسے وقت میں ہمیں موت آ جائے؟ اپنی موت کی فکر کریں، دوسروں کا چھوڑیں۔ حاضرین اکرام، کہاں جا کر کے چھپو گے؟ اگر ہوا میں خوشبو بن کر کے بھی چھپ جاؤ گے، موت آ کر کے رہے گی۔ اس شخص کو یاد کیجئے، مرنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میری مرنے کے بعد راکھ میری میت کو جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، اور کسی کو مٹی میں بہانا، تھوڑی کو ہوا میں اچھال دینا۔ لیکن اللہ نے اسے جمع کیا نا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ ظلم کرو گے بدلہ ادھر دیا جائے گا، اگر ساتھ دو گے نیکی کرو گے اس کا بھی بدلہ وہاں ضرور دیا جائے گا۔ حاضرین اکرام، ہماری یہ حالت ہے، دوسرے لفظ میں کہا جائے ہماری اوقات اتنی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کہاں آئے گی، ہماری موت کہاں آئے گی، کس سرزمین پر آئے گی۔ لال مٹی پر ہماری موت ہوگی یا کالی مٹی پر ہماری موت ہوگی، مسجد میں ہماری موت ہوگی یا بازار میں ہماری موت ہوگی، فلم تھیٹروں میں ہماری موت ہوگی، یا پھر بدعات میں، خرافات میں، شرک میں، بے حیائی میں، کہاں ہماری موت ہوگی اس کا ہمیں علم نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا، کس جگہ اسے موت آئے گی۔ ماتا کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوا، وہی لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کیا تم کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود سے کہہ دیجئے کہ کیا تم موت سے بھاگ رہے ہو؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، کیا تم موت سے بھاگ رہے ہو؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً موت تمہیں آ کر کے رہے گی، موت تمہیں جکڑ کر کے رہے گی، پکڑ کر کے رہے گی، موت نہیں چھوڑے گی۔ کس کو چھوڑا ہے موت نے؟ وقت کا بڑا سائنسدان بھی موت کے منہ میں گیا، انجینئرز بھی موت کے منہ میں گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر موت کے منہ میں گئے، اپنے آپ کو رب کہنے والے فرعون جیسے بادشاہ بھی موت کے منہ میں گئے، ہٹلر بھی موت کے منہ میں گیا۔ کس کس کی مثالیں لیں گے؟ پتہ چلا یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں، موت آ کر کے رہے گی۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ موت آنے سے پہلے آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، قرآن اور حدیث کے راستے پر رہیں، مسلمان بن کر کے انتقال کر جائیں، مر جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے جیسے ڈرنا ہو ویسے ڈرو، اور مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان رہو، ویسے ہو کر کے مرنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے 63 میں، سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے جو تمہیں رزق دیا گیا ہے، مال دیا گیا ہے، علم دیا گیا ہے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جب موت کا وقت آ جائے گا تو آدمی کہے گا کہ اللہ مجھے ایک وقت دے دے تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے بن جاؤں۔ باقاعدہ شخص کہے گا، اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے
ایک سیکنڈ نہ مہلت دی جائے گی، نہ ایک سیکنڈ پہلے اسے موت آئے گی۔ جو وقت دیا گیا کریکٹ ویسے ہی موت آئے گی۔ یہ ٹرین نہیں کبھی جلدی کبھی لیٹ آنے کے لیے، یہ موت ہے۔ جس سیکنڈ میں، جس منٹ میں، جس گھڑی میں، جس گھنٹے میں، جس دن میں، جس مہینے میں آنا ہو، اسی مہینے میں، اسی دن میں، اسی دن کے، اسی گھنٹے کے، اسی منٹ کے، اسی سیکنڈ میں آئے گی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس موت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، وگرنہ مہلت دینے والا اللہ رب العالمین نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں مہلت ملتی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں وقت چانس صرف ایک ہی مرتبہ ہے، دوبارہ نہیں ہے۔ تو آخر میں کہنے کا یہی مطلب ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکالنا پڑے گا تجھے، تو نکلتا تو نہیں، تجھے ضرور نکالا جائے گا۔ تو آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین اکرام، خطبہ ثانی میں ایک نصیحت ہے۔ نبی کیا کرتے تھے اتقوا اللہ حیثما کنتم، تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو۔ تو حاضرین اکرام، ہم اپنا فیصلہ کر لیں۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے بطور نصیحت یا بطور مشورہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ: سب سے پہلے علماء سے جڑ کر کے رہیں، علم سے جڑ کر کے رہیں۔ علم سے جڑنا ہے تو علماء سے جڑ کر کے قریب رہنا ضروری ہے، اور علماء سے جڑنے کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ مسجد میں جب علماء آئیں، قریب رہیں، اپنے سوالات سامنے رکھیں۔ اگر ہم ایسے ہی انتقال کر جائیں اور علم کا ہمیں کچھ نہ کچھ علم نہ ہو تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ دوسرا مشورہ یا دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو ہم میں بڑی عمر کے لوگ ہیں، جنہیں ہم بزرگ کہتے ہیں، جو 40 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، دنیاوی مسائل میں ان سے مشورے لیں، کیونکہ ان کے پاس تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ آج جوانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جوان خود کو بہت آگے سمجھتا ہے۔ وقتی طور پر ڈگریاں ملیں گی، بہت بڑی پوزیشن ہوگی، لیکن یاد رکھ لیجئے گا تجربے سے خالی ہوں گے۔ اگر تجربہ چاہیے تو خاص کر جو علم میں بھی بڑے علماء ہیں اور جن کی عمر بھی زیادہ ہے، ایسے علماء سے قریب رہیں، اور اپنے علاقے کے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان سے تجربات حاصل کریں۔ ہاں، جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو باقاعدہ علماء سے جڑ جائیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو موت آئے گی نا، ہم نہیں جانتے کس حالت میں آئے۔ ہماری حالت ایسی ہو کہ ہم قرآن اور حدیث کا کچھ علم رکھ لیں تو سوچئے کیسی بات ہوگی ہماری۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ موت آنے سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے دوسرے میں 1000 غلطیاں ہوں، کیا یہ گارنٹی ہے کہ وہ غلطیاں ہم میں نہیں؟ تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچا مسلمان بنا، صحابہ کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اللہ ہر جمعہ اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے والا بنا، اور دن میں 5 وقتہ نمازیں ہمیں ادا کرنے والا بنا۔ صحابہ نے جس طرح مال کی، جان کی، ہر طریقے سے وقت کی قربانی دی ہے، ہمیں بھی ویسی دین کے لیے قربانی عطا کرنے والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
آمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم آمين، واغضل من قضل دين محمد ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر. قم للصلاة.